بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اللہ کی سنت یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوموں کی ہدایت یا تمام انسانی کائنات کی نبی اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے مضبوط دلیلوں اور اللہ کی آیتوں معجزوں سے یعنی دونوں سے نوازا جاتا ہے۔ وہ ایک اور اللہ کی وہ ہے کہ ذریعے کائنات کو کھانے پینے سے متعلق کرنے نہ کرنے کے حکموں سے نوازا جاتا ہے اور بہترین دستور و نظام پیش کرتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کی مصلحت کے مطابق خدائی نشانوں کا مظاہرہ کر کے اپنے سچے ہونے اور اللہ کی طرف سے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ ساتھ ہی ایک پیغمبر کی طرف سے معجزے اور نشانیاں دی جاتی ہے۔ اس زمانے کی علمی ترقیاں یا قومی اور ملکی خصوصیت کے مناسب ہونے کے باوجود ٹکرانے والے مجبور کریں اور پچھاڑے اور کوئی ان کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کر سکے، اور اگر تعصب اور ضد درمیان میں روک نہ بنے تو اپنی کوششوں سے کی گئی ترقیاں اور خصوصیتوں کے حقیقتوں سے آگاہ ہونے کی وجہ سے یہ ماننے پر مجبور لے جائے گی جو کچھ سامنے ہے انسانوں کی قدرت سے اوپر، اس کی پہنچ سے باہر اور صرف ایک خدا ہی کی جانب سے ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں علم کلوم اور علم کیمیا کا بہت زور تھا، اور ساتھ ہی ان کی قوم تاروں کے اثرات کو ان کی نجی اثر سمجھی جاتی ہے۔ ان کو صحیح اثرداج ہونے والے یقین کر کے ایک اللہ کی جگہ ان کی پرستش کرتی تھی، اور ان کا سب سے بڑا دیوتا شمس سورج تھا، کیونکہ وہ روشنی اور حرارت گرمی دونوں رکھتا تھا، اور یہی چیزیں ان کی نگاہ میں کائنات کا بقا اور فلاح کے لیے اصل بنیاد تھی۔ اور اسی وجہ سے دنیا میں آگ کو اس کا مظہر مان کر اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو چیزوں میں رخواص و
اثرات اور ان کے رد عمل پر کافی پڑتی تھی۔ گویا آج کی علمی دنیا کی لحاظ سے وہ عمل کے کیمیکل طریقے کو بھی بڑی حد تک جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرستی تعلیم کے لیے ایک طرف ایسی روشن دلیلوں دی جن کے ذریعے وہ قوم کے غلط عقیدوں کو چھٹلائے اور حق کو حق بنانے کی خدمت انجام دے، اور مظاہر پرستی اوپری چمک دھمک دیکھ کر ان کی پوجا کی وجہ سے حقیقت کے چہرے پر اندھیرے کا جو پردہ پڑ گیا تھا اس کو چاک کر کے روشن چہرے کو نمایاں کر سکے، اور وہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں کر دیا۔ بے شک تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور دوسری طرف جب تارا پرست اور بت پرست بادشاہ سے لے کر قوم کے عام لوگوں نے ان کی دلیلوں اور ثبوتوں سے لاجواب ہو کر اپنی مادی طاقت کے گھمنڈ پر انہوں نے دھندکتی آگ میں جھونک دیا، تو اسی بڑے پیدا کرنے والے نے جس کی دعوت و ارشاد کی خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام انجام دے رہے تھے، تو سرد اور سلامتی بن جا کہہ کر اپنی قدرت کا وہ شاندار نشان معجزہ عطا کیا جس نے قاتل کے روبدار ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا، اور تمام قوم اس پر خدائی مظاہرے سے حیران و پریشان اور ذلیل و خاسر گھاٹے میں ہو کر رہ گئی، اور چاہنے لگے اس کا برا پھر انہی کو ڈالا۔ ہم نے نقصان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوئی مصری علوم و فنون میں بہت زیادہ نمایاں اور امتیازی شان رکھتا تھا، اور مصریوں کو جادو فن میں کمال حاصل تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قانون ہدایت تورات کے ساتھ ساتھ صد بیضہ اور عصا جیسے معجزے دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے جادوگروں کے مقابلے میں جب ان کا مظاہرہ کیا تو جادو کے تمام ماہر اس کو دیکھ کر
ایک ساتھ پکار اٹھے، اور بے شک یہ جادو نہیں، یہ تو اس کے الگ اور انسانی طاقت سے کہیں اونچا مظاہرہ ہے۔ جو حقیقی خدا نے اپنے سچے پیغمبر کی تائید کے لیے ان کے ہاتھ پر کرایا ہے، کیونکہ ہم جادو کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ کہہ کر انہوں نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ آج سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ایک خدا کی پرستش کریں گے، اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار، مگر فرعون اور دربار کے سرداری اپنی بدبختی کے یہی کہتے رہے۔ فرعون نے درباریوں سے جو آس پاس بیٹھے تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بڑا جادو ہے۔ غرض جب ان لوگوں کے پاس موسیٰ ہماری کھلی دلیلوں لے کر آئے تو ان لوگوں نے معجزے دیکھ کر کہا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے، خام خواہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا جاتا ہے، اور ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنا کہ ہمارے اگلے باپ دادوں کے وقت میں بھی ہوئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔